بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکومت کسے کہتے ہیں اور عدل و انصاف کسے کہتے ہیں، دنیا کو مسلمانوں نے بتایا۔ سلطان محمود غزنوی سے کون واقف نہیں ہے، جن کا عدل و انصاف اس قدر مشہور تھا۔ ایک دن سلطان محمود غزنوی اپنے محل میں آرام فرما رہے تھے، رات کو ان کی نیند ٹوٹ جاتی ہے، دوبارہ نیند نہیں آتی، کروٹیں بدلتے ہیں اور ادھر سے ادھر تڑپتے ہیں لیکن نیند نہیں آتی۔ دربان کو آواز دیتے ہیں، جا کر دیکھو کوئی ایسا تو نہیں، کوئی فریاد رسی تو نہیں لینے کے لیے آیا، کوئی مظلوم تو نہیں باہر، کہیں ایسا تو نہیں کوئی مظلوم ہو جس کی آہیں مجھے تڑپا رہی ہو۔ دربان جاتا ہے، باہر نکل کر تلاش کرتا ہے، کوئی دور دور تک نظر نہیں آتا۔ وہ کہتا ہے حضور کوئی نہیں ہے۔ محمود غزنوی پھر دوبارہ سونے کی کوشش کرتا ہے، اسے نیند نہیں آتی ہے، اس کی نیند اڑ چکی ہوتی ہے۔ پھر کہتا ہے دربان سے دیکھو کوئی ہے تو نہیں۔ دربان کہتا ہے حضور کوئی نظر نہیں آتا ہے۔ جب محمود غزنوی سونے کی ہزار کوشش کرنے کے باوجود تھک جاتا ہے، تلوار لے کے نکلتا ہے خود کسی مظلوم کی تلاش میں۔ آخر وہ کون مظلوم ہے؟ کوئی میری سلطنت میں بھوکا تو نہیں ہے، کوئی مظلوم تو نہیں ہے، کسی کی آہیں ہیں جو مجھے تڑپا رہی ہیں۔ وہ تلاش میں نکلتے نکلتے دیکھتا ہے ایک مسجد ہے، اس مسجد میں اندر جا کے دیکھتا ہے تو ایک مظلوم اللہ کے سامنے فریاد کر رہا ہوتا ہے، شکایت کر رہا ہوتا ہے کہ رب العالمین اگرچہ محمود غزنوی کے دروازے بند ہو گئے، وہ خواب خرگوش میں ہے، لیکن تو بیدار ہے، تو سنتا ہے، تو دیکھتا ہے، تو رات کی کالی رات کی تاریکیوں میں بھی دیکھتا ہے، ربا مجھے انصاف دے دے۔ محمود غزنوی اس کی سسکیوں کو سن کر تڑپ گیا۔ محمود غزنوی نے کہا او مظلوم، اللہ کے بندے، میں تو تیری تلاش میں ہوں، تیری فریاد رسی کے لیے بے قرار ہوں، آخر کیا بات ہے؟ تو مجھ سے کیوں نہیں کہتا، میرے رب سے کیوں شکایت کر رہا ہے؟ وہ مظلوم رونے لگ گیا، کہا حضور میں کیا بتاؤں، میری عزت تباہ ہو گئی، میری عزت تار تار ہو گئی، آپ کے کارندے نے مجھ پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے، میرا جینا حرام کر دیا، میری عزت و آبرو کو لوٹ لیا۔ محمود غزنوی نے پوچھا بتا جلدی سے آخر وہ کون ظالم ہے؟ اس نے کہا آپ کا ایک سپاہی آتا ہے، رات میں میری بیوی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، مجھ پہ مارنے کا قتل کرنے کی دھمکی دیتا ہے، میں جو تباہ ہو گیا، مجھے انصاف دے دیجئے۔ محمود غزنوی نے کہا چلو اسی وقت چلتے ہیں، لیکن رات کافی ہو گئی، ہو سکتا ہے وہ چلا گیا ہو، جاؤ اگر وہ دوبارہ آتا ہے فوراً مجھے اطلاع کرنا۔ تمام دربانوں کو اطلاع کر دی گئی، یہ آدمی جس وقت بھی آئے دربار میں اسے آنے دیا جائے اور فوراً مجھے اطلاع کی جائے۔ دوسرے دن جیسے وہ وحشی، وہ محمود غزنوی کا فوجی، وہ سپاہی جاتا ہے، اس مظلوم کے گھر پر جاتا ہے، وہ مظلوم چپکے سے دربار میں آتا ہے، آ کر فریاد کرتا ہے۔ محمود غزنوی وقت کا بادشاہ ننگی تلوار لے کر اس مظلوم کی فریاد رسی کے لیے نکلتا ہے، اس کے گھر پہنچتا ہے، دیکھتا ہے وہ بدبخت، وہ وحشی، وہ ظالم بستر پر آرام کر رہا ہے، اس کی عزت و آبرو سے کھیل کر کے اس کی عزت کو تار کر کے وہ آرام کر رہا ہے۔ محمود غزنوی نے تلوار سوت کر اس پر ایسا وار کیا کہ پورے کمرے میں انصاف کا خون بہہ گیا، اس ظالم کا ناپاک خون کر دیا، اسے قتل کر کے انجام تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد محمود غزنوی نے اس مظلوم غریب سے کہا کہ میرے بھائی کچھ گھر میں کھانے کے لیے ہو تو مجھے پیش کیا جائے۔ اس مظلوم نے کہا حضور میں غریب آدمی، ایک چیٹی، ایک شہنشاہ کی کیا ضیافت کر سکتا ہے؟ محمود غزنوی نے کہا نہیں، جو کچھ بھی ہے حاضر کرو، میں کھاؤں گا۔ چنانچہ دسترخوان لگایا گیا، جو کچھ ماں حضر تھا اس نے پیش کر دیا۔ محمود غزنوی نے کھانے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کی اور اس کے بعد کہا جانتے ہو مظلوم، تم پر میں نے یہ بار کیوں ڈالا، یہ کھانے کا تم پر میں نے بار کیوں ڈالا، بوجھ کیوں ڈالا؟ اس کی وجہ یہ ہے جس دن سے تم مجھے ملے ہو، تم نے اپنا ظلم، اپنا مظلومیت بیان کیے ہو، اپنا واقعہ بیان کیے ہو، اس دن سے میں نے اپنے اوپر ایک لقمہ کھانے کا اور ایک گھونٹ پانی کا حرام کر لیا تھا کہ جب تک میں اس مظلوم کی فریاد نہیں رسی کروں گا، اس کی مدد نہیں کروں گا، اس ظالم کو کیفر کردار تک نہیں پہنچاؤں گا، ایک
لقمہ کھانا بھی اور پانی بھی میرے اوپر حرام ہے، اس لیے میں نے تمہیں یہ زحمت دی۔ اور سنو، میں نے 2 رکعت شکرانہ اس لیے ادا کیا کیونکہ مجھے یہ خدشہ ہو گیا تھا، کیونکہ میرے رعیت میں، میرے سلطنت میں کسی بھی افسر کی یہ ہمت نہیں کہ وہ ایسی حرکت کرے۔ مجھے یہ ڈر ہو گیا تھا کہیں ایسا تو نہیں یہ رعونت، یہ ظلم میرے کسی شہزادوں نے کیا ہو، میرے لڑکوں میں سے کوئی یہ ظالم ہو تو آج اس کا خون میرے ہاتھوں ہوگا۔ لیکن جب میں نے دیکھا میری اولاد میں سے کوئی نہیں تھا، ایک سپاہی تھا، میں نے اللہ کے دربار میں شکر ادا کیا، اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے نطفے میں سے کوئی ایسا ناپاک ظالم نہیں پیدا ہوا، اس لیے میں نے شکرانہ ادا کیا۔ دنیا والوں، یہ ہے عدل انصاف، یہ ہے مظلوم کی فریاد رسی، جو ایک مسلم حکمراں نے اپنے رعیت میں اپنے مظلوم کی فریاد رسی کا جو حق ادا کیا، دنیا اس کے مثال پیش کرنے سے عاجز و قاصر ہے۔